السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ناظرین آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ایچ ایس آفیشیل میں۔ سامعین، حالیہ دنوں میں دہلی میں منعقد ہونے والا وہ مناظرہ جس کا عنوان وجود باری تعالیٰ تھا، اس وقت نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں علمی و فکری حلقوں میں موضوع گفتگو بنا ہوا ہے۔ اس مناظرے میں معروف عالم دین مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر آمنے سامنے تھے۔ مناظرے کے بعد سوشل میڈیا، یوٹیوب اور مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر عوامی رد عمل غیر معمولی رہا، جہاں بڑی تعداد میں لوگوں نے مفتی شمائل ندوی صاحب کو مبارکباد پیش کی اور ان کے طرز استدلال، علمی پختگی اور متوازن لب و لہجے کو سراہا۔ متعدد مبصرین کے مطابق اس مناظرے میں اصل توجہ جذباتی نعروں کے بجائے دلیل، منطق اور فکری تسلسل پر رہی، جسے علمی حلقوں میں ایک مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کئی افراد نے اسے موجودہ دور میں ایمان، عقل اور سوالات کے درمیان مکالمے کی ایک کامیاب مثال قرار دیا۔ تاہم اس عمومی پذیرائی کے برعکس ایک مخصوص مسلکی حلقے کی جانب سے شدید بے چینی بھی سامنے آئی۔ سوشل میڈیا پر بعض بریلوی وابستگی رکھنے والے افراد اور چند علماء کی طرف سے مضامین اور ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کہیں یہ کہا گیا کہ کاش مفتی شمائل ندوی بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے، تو کہیں ان پر سنگین الزامات عائد کیے گئے۔ بعض پوسٹ میں انہیں گستاخ رسول تک قرار دینے کی کوشش کی گئی، جبکہ کچھ حلقوں نے مطالبہ کیا کہ مفتی شمائل ندوی کو بریلوی علماء سے تقویت الایمان جیسے موضوعات پر مناظرہ کرنا چاہیے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ رد عمل دراصل علمی اختلاف سے زیادہ مسلکی عدم تحفظ کی عکاسی کرتا ہے، ایک ایسے وقت میں جب ایک مناظرہ غیر مسلم یا دہریہ فکر کے نمائندے کے ساتھ ہو اور اس میں اسلام کے بنیادی عقیدے یعنی وجود باری تعالیٰ کا مدلل دفاع کیا جائے، تو اس کامیابی کو سراہنے کے بجائے اسے مسلکی عینک سے دیکھنا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مناظرے کے اصل موضوع سے ہٹ کر گفتگو کا رخ ذاتی، مسلکی اور تاریخی تنازعات کی طرف موڑ دیا گیا، جس سے یہ تاثر مضبوط ہوتا ہے کہ مسئلہ علمی نہیں بلکہ نمائندگی اور اثر و رسوخ کا ہے۔ سوشل میڈیا پر غیر ذمہ دارانہ بیانات اور الزامات نے اس بحث کو مزید الجھا دیا ہے۔ بعض سنجیدہ بریلوی حلقوں کی جانب سے اگرچہ خاموشی اختیار کی گئی، لیکن مجموعی طور پر منظرنامہ یہ بتاتا ہے جب بھی کوئی عالم مسلکی حدود سے اوپر اٹھ کر اسلام کے بنیادی عقائد کا دفاع مؤثر انداز میں کرتا ہے، تو اسے صرف مخالف فکر ہی نہیں بلکہ اپنے ہی معاشرے کے بعض حلقوں کی طرف سے بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آخر میں کہنا بیجا نہ ہوگا کہ دہلی کا یہ مناظرہ محض دو افراد کے درمیان مکالمہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کا امتحان بھی تھا کہ ہمارا دینی و علمی مزاج اختلاف کو کس حد تک برداشت کر سکتا ہے۔ عوامی پذیرائی ایک طرف جبکہ مسلکی اضطراب دوسری طرف، یہ دونوں پہلو اس مناظرے کو محض ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک علامت بنا دیتے ہیں۔